اللہ کرے کہ رمضان کی رحمتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے، اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کی لمٹس ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، واٹس موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کو آپ لے لیجئے۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں، پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں، پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں طاق راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں سے خاص طور پر لیلۃ القدر۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے نا، سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے رمضان کی وجہ سے، تو کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں، غیر ضروری جنک قسم کی چیزیں، ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک، اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ والقلب متوجہ الی اللہ، دل سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو عبادت کرتے وقت، نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہوں تو شور ہنگامہ، اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے میں ہی رات گزار دیں، کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے. اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا. امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے. شب قدر کی علامتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی. پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں. جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں. تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا. یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے. کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے. حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا. حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے. وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا. اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی. اس رات کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا آپ 4 رکعت نماز پڑھیں. یعنی طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں. جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائمز. اب 15 ٹائمز کے لیے آپ کو یوں گننے کی اجازت نہیں، انگلیوں پر یوں. اجازت آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایک کو گننے کے لیے ایک انگلی کو پریس کر دیں، دوسری کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، جو پڑھتے جائیں دونوں ہاتھوں سے. اور جب 2 ہاتھ ہو جائے تو پہلے پہ پھر آ جائے تو اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ. بعض لوگ پڑھتے ہیں تسبیح تو پھر ان کو خلل ہو جاتا ہے، یا بعض پھر ہاتھوں پہ زیادہ اشارہ کرنے لگتے ہیں. نماز میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، بس یہ کہ انگلیاں پریس کر کے نمبر اپنا کاؤنٹ یاد رکھیں. پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں. پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں. یہ ایک رکعت میں 75 یعنی 75 تسبیحات ہوئی. اسی طرح 4 رکعات میں پڑھیں. اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لیں. لیکن یہ نماز جس میں اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کی جاتی ہے تو یہ کم از کم ہمیں بھی زندگی میں 1 بار پڑھ ہی لینی چاہیے. عموماً لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ رمضان ہی کو اس کے لیے مختص کرنا، جب بھی موقع ہو، کوئی بھی چھٹی آ رہی ہو آگے چند دنوں میں تو اس میں پڑھ لیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے مشکل عبادت ہونے لگتی. لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں اور بھی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے. کیوں؟ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. یہ نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی طرف لانا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب وہ ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میری ذلت اور رسوائی کہ میں نے جس چیز سے انکار کیا آدم نے
اسی کو اختیار کر لیا. اس کے لیے بہت زیادہ جلنے کوڑنے کا مقام ہوتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی. لہٰذا جب انسان نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور پہلے تو اٹھنے نہیں دیتا، سب سستی اور اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بھاری ہے، بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے دبنے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کتنے منٹ لگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے میں، 4 رکعت پڑھنے میں؟ اتنی دیر میں بعض اوقات لوگ بیٹھے سوچتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں. اور اگر اٹھ جائیں، صرف اٹھ ہی جائیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی دیر میں نماز بھی ادا ہو جائے. پھر جو وضو ہے تو اس پر اس نے شیطان نے اپنا چیلا مقرر کر رکھا، خنزب، جو اس وقت وسوسے ڈالتا اور کہتا تم پاک ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ شک ڈال دیتا دل میں، تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. جو نماز میں دل نہیں لگتا تو انسان سوچتا ہے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. اور خصوصاً نوافل، فرض سے انسان پڑھ ہی لیتا تو کہتا ہے اچھا اتنی محنت بھی تم کرو اور تم پوری طرح پاک صاف بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ. اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ تو نفل کوئی نہیں پڑھتے تو تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. اور امام شافعی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہم اتنی دیر راستے میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر لیں گے، کوئی ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور کام صفائی شروع کر دیں گے، وہ 5 منٹ جس میں 2 نفل ادا ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی کام میں لگا دیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، تو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں وہ ایک مشہور حدیث آپ کو شاید پہلے بھی سنائی گئی ہو، بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد میں چلے گئے. ان میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جو شخص سال بعد فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے 1 سال میں 1 ماہ کے روزے بھی رکھے اور 6000 سے زائد نماز کی رکعتیں بھی ادا کی، تو یقیناً اس کا درجہ شہید سے آگے ہو گیا. کیونکہ شہداء اور صالحین کے وہ صالحین میں شمار ہو گئے نا، تو صالحین میں شمار ہونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز. اور جنت میں درجے ہیں، اور انسان کا درجہ ہر سجدے پر یعنی ہر رکعت پر 1 درجہ بڑھ جاتا ہے. کس کو کتنے اونچی جگہ پر گھر ملے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، جتنا قرآن یاد ہوگا اور جتنے نماز کے رکعتیں زیادہ ہوں گی. تو جس کا جی چاہے اتنی ہی رکعتیں بڑھا لے. تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر کتنی دیر لگ جائے گی. ایک کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اندازہ کیا کہ کتنی دیر آخر اس سارے کام کو لگتی ہے. 2.5 منٹ لگتے ہیں آرام سے وضو کرنے میں اگر شیطان اس میں بہت وسوسہ نہ ڈالے، اور 5 منٹ لگتے ہیں آرام سے 2 رکعت ادا کرنے میں جس میں انسان قل هو اللہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی صورت ادا کر لے تو چند سیکنڈز کا فرق پڑے گا. لیکن جو دولت آپ کو نصیب ہوگی سکون کی اور اطمینان کی، کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی فکریں اور غم اور ہم پالے رکھتے ہیں، لیکن اٹھ کے اللہ سے نہیں مدد حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور جب آپ سجدہ کریں تو اللہ کے قرب کو محسوس کیا کریں کہ میں یہاں اللہ کے قریب ترین ہوں. اب اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی. مثلا صبح کے 2 رکعتیں میں نوافل اشراق کے یا چاشت کے، وہ اگر انسان ادا کر لیتا ہے سارے دن کے لیے اس کو کافی ہو جاتا، سارے کام اس کے سنور جاتے، دن بھر میں برکت ہو جاتی. لیکن وہ 5 منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا. ٹھیک ہے اگر گھر میں آپ کو موقع نہیں ملا یہاں آتے ہوئے راستے میں پڑھ لیے. اور جو لوگ تھوڑی دیر بھی پہلے کلاس سے آ جاتے ہیں وہ کلاس روم میں آ کے ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے سیدھا مسجد جا کر. آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ کے لیے صاف ستھری مسجد ہر وقت حاضر رہتی ہے. کوئی اس کا دروازہ ایسا نہیں کہ جو بند ہو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. جب آپ کا جی چاہے جائیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ہمارے ہم اور فکریں اور غم تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی ہے امتحان. ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اگر کہیں تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں جمعہ ہے بھی تو وہ بس ایک کھیل ہی ہے، کیونکہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا خطبہ دینے کے لیے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جمعے کی روح ہے، اسپرٹ، وہ نہیں حاصل ہوتی. جمعے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمع ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سمر میں خاص طور پر بچوں کو اگر باپ نہیں بھی لے جا پاتے تو خود تاکید کے ساتھ انہیں مسجد ضرور پہنچائیں. نماز کے مسائل. ممنوع اوقات میں ایسی نفل نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو. ممنوع اوقات کون سے؟ جب صبح سورج نکل رہا ہو
اندر باہر ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں سبب کے بغیر نفل نہ پڑے۔ اب آگے آ جائے گا کہ سبب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز تسبیح، یعنی ایسے اوقات میں زوال کے اوقات میں نہ پڑھے، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے، یعنی بہت اس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ ان سے درجے میں کم ہیں جو زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی۔ ہاں جن کا کوئی سبب ہو، جیسے تحیت المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں کہ زوال کے وقت نہیں بھی پڑھی گئی اور زوال کے اوقات میں بھی پڑھی گئی۔ مثلاً آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے، وہ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی وقت داخل ہوتے، تو چونکہ عموماً تو ہمارے یہاں خواتین مسجد نہیں جاتی، جسے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں وہاں اور نماز ادا نہیں کرتے، جا کے ویسے ہی بیٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے، یعنی گھر میں وضو فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد جاتے۔ تو یہ وضو کے نفل جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحیت الوضو۔ اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے جیسے حرم میں یا مسجد نبوی میں، تو لوگ فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے بھی۔ تو یہ 2 اذانوں کے بیچ کی نماز ہے، یعنی یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، یعنی مرفوعاً، کہ کوئی بھی جو فرض نماز ہے مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً یعنی مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے بیچ میں، اگر وہ مسجد میں ہیں یا ایون گھر پہ ہیں۔ اب گھر پہ اگر وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد، تو اس میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی تحیت الوضو کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اردو میں چاشت کہتے ہیں، اور اوابین بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین، کبھی نام سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ایک انابت بھی ہوتی ہے۔ انابت کیا ہوتی؟ کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ میں بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لیکن توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انابت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی، کوئی مسئلہ درپیش ہو تب بھی، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی، ہر موقع پر کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اسی سے لفظ منیب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر انابت تھی۔ تو انابت ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہے جس میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ کس درجے کا تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے، یہ ہمارے ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتے ہیں، ایک دم منہ سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے منہ سے اس وقت؟ اگر قدرتی طور پر یا اللہ، یا رب، یا رحمان، ایک دم اللہ کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ہر حال میں۔ اسی طرح آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ منیب ہیں، آپ کے اندر انابت ہے۔ اسی طرح کوئی غم کی خبر سنتے ہیں، کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے، کوئی خیال آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ انابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اواب بھی ہے،
اواب بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہوتا ہے، بہت زیادہ پلٹ کر جانے والا، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ ہی کی طرف پلٹنا۔ تو اوابین کی نماز کیوں کہا گیا اس کو؟ آپ صبح اٹھے، سحری کے وقت تہجد پڑھی، فجر پڑھی، پھر آپ کچھ کام کاج کیے، اتنے میں سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد جب زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے یا درمیان کے مڈ ڈے میں پھر نماز پڑھ لی، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر پڑھ لی۔ تو اب یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بار بار مصلی کی طرف جا رہے، بار بار مصلی کی طرف جا رہے۔ انابت اور اواب میں فرق ہی ہے، اواب جو ہے وہ یعنی کہ نیکی کے ارادے سے اس طرف بار بار جا رہا ہے، انابت میں یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تب بھی پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف، غم آیا، کوئی تکلیف آئی تب بھی پلٹ رہا ہے، بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ اوابین کی نماز ہے کہ وہ دن کے ایسے وقت میں جب خوب دھوپ چمک چکی ہوتی ہے، وہ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بار بار مصلی کی طرف جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں؟ یعنی یہ 4 رکعتیں جو ہیں اوابین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، مدین کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی چیز کا سوال کیا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح ڈائریکشن عطا کرے گا، صحیح راستہ عطا کرے گا، کیونکہ کسی بھی معاملے میں صحیح راستے کا مل جانا اور صحیح طریقے کا معلوم ہو جانا اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے۔ اسی پر ہی انسان کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں، اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیے، مجھے بھی کچھ بھلائی عطا کیجیے، مجھے بھی رشد دیجیے، یعنی میں آپ سے وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں۔ تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اللہ سے رشد مانگے کہ اے اللہ، جو بھی میری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن مجھے لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کہیں شادی کس بچے کی کرنی ہے، یا پھر دینی معاملات ہیں، مثلا رمضان آ رہا ہے، رمضان گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا مجھے فائدہ دے گا، میرے دن کیسے گزرنے چاہیے، میری راتیں کیسی گزرنی چاہیے، میری عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام معاملات میں بھی کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اور پکار کر رشد مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والے دنوں کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ان دنوں میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم واقعی وہی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہو، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھا لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس کے بعد نیکسٹ رمضان ملتا ہے یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو لمبی زندگی اور نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع عطا کرے۔ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا اور اس میں ہمیں بہت کچھ کمانے کا اور بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا، لیکن ان حاصل کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہے تقویٰ۔ ہم کچھ بھی حاصل کر لیں لیکن اگر ہمیں رمضان میں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو گویا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رمضان میں اپنے لیے تقویٰ کا سوال کریں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ تو میرے دل کو تقویٰ عطا کر اور تو اسے پاک کر، تو اسے تزکیہ عطا کر، اور تو بہترین ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی ان چیزوں سے جو میری روحانی ترقی یا دینی ترقی یا آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں میں اپنی کوشش سے دور کر سکوں۔
تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے صحیح رہنمائی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ رمضان میں بھوکا پیاسا رکھنے کا اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے کا اصل مقصد، اصل مطلوب، اصل غرض یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابی متقین ہی کے لیے ہے۔ یہ لفظ تو ہم عام طور پر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا کوالٹی ہے، یعنی تقویٰ ہے کیا؟ ہم سب بچپن سے تقویٰ کا لفظ سنتے آ رہے ہیں اور ہم سب بولتے بھی رہتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تقویٰ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وقع یقی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ، بچنا، بچانا۔ گویا تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ تو نقصان دہ چیزیں دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اچھائی برائی کی پہچان رکھتی ہے، ہمارے اندر فائدے اور نقصان کی ایک میزان اور ایک کرائیٹیریا رکھ دیا ہے۔ جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم سب اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان، اس کے معاملے میں عام طور پر ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو بعض اوقات ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو علم نافع کی ضرورت رہتی ہے، فائدہ مند علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ وہ خالص پیور علم ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دے دی گئی ہے۔ اس کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، یعنی ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت گریٹ کریشن پلان ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان و زمین نہیں اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں نہیں بنائی، بلکہ انسان کو پیدا کیا اور ہم سب کے لیے یہ نعمتیں رکھی، لیکن ہمیں کسی اور کام کے لیے رکھا، اور وہ ہے اس کی عبادت اور اس کو راضی کرنا۔ جب انسان اس کو راضی کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ انعام دیتا ہے، اور وہ انعام اس کی رحمت جنت کی شکل میں ہے، جس میں انسان کو پھر ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ہے اصل لائف، وہ ہے اصل زندگی، وہ ہے جس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن وہاں تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم وہی ڈائریکشن، وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار کریں جو اس راستے کو جاتا ہے، اور اس کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، بہت سے راستے نہیں جاتے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ضروری۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور ڈائریکشن پہ چلے جا رہے ہوں اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ کراچی کے پلین میں بیٹھ کر اگر انسان سوچے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں گا تو یہ امپاسبل ہے۔ اسی طرح اگر انسان وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اپنے طرف سے کچھ من گھڑت طریقے ایسے اختیار کر لیتا ہے جن کے نتیجے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اس کی رضا تک پہنچ جائے گا، تو یہ بھی انسان کی ایک غلط فہمی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقویٰ کی، کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر غلط سوچ، غلط راستوں، غلط گفتگو، غلط کاموں، غلط معاملات اور تمام تر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے ساتھ خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ۔ جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی،
اس ساری دنیا کی اٹریکشنز میں سے نکل کر اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ چاہنا، اپنے رب کی محبت حاصل کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد، تقوی اپنانے کے بعد. اور تقوی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے اس نے روکا اس سے رک جایا جائے. گویا تقوی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا نام ہے، تاکہ ہم آخرت کی آگ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولین و آخرین، ان سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سب سے مطلوب ہے، ہر ایک سے ڈیمانڈ ہے اس کی، ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہر خیر کی کنجی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے. جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی. اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے. طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس، کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو. کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی. ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے. جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے. ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے. وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گی. لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اجل ہو جاتے، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے
وہ پھول ہو گیا ہے. ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانی ہے وہاں نعمتیں بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بعد میں نہیں, تنگی کے ساتھ آسانی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا, اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی. آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں, سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی, مدھم ہو جاتی. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں, ہمارا فوکس کیا ہے. اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی, جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے. مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں, جو پریشانی کی چیزیں ہیں, جو تکلیف والی باتیں ہیں, ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو, اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا. آخرت کا تو ہے ہی, دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ یونس کی آیت ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار, اللہ کے دوست, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والعاقبۃ للمتقین, انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے, ان المتقین فی جنات ونہر, متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اس سچی عزت کی جگہ پر, عظیم صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا, یعنی دنیا میں بھی محسوس کریں گے لیکن آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اور فزیکلی اس کے قریب ہوں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جس کے بعد انسان کو باقی ساری نعمتیں, باقی ساری چیزیں بھول جائیں گی, اور سارے غم تو خیر انسان پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ چکا ہوگا. یہ صرف ان کے حصے میں آئے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز توحید خالص, اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا, بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ, اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. تو گویا سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ ایمان ہے, اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ تقدیر پر بھی ایمان اس کا حصہ ہے. پھر یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور عنقریب تقوی والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا, وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے, یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے, اپنے نفس کی طہارت کے لیے, پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے, کسی دکھاوے کے لیے نہیں, کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے, مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے, اور یقیناً وہ اس سے راضی ہو جائے گا. اسی طرح تقوی اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ میں بھی اور تنہائی میں بھی, اکیلے میں بھی صرف اللہ سے ڈرنے والا, بندوں سے نہیں. اتق اللہ حیث ما کنت, کہیں بھی انسان ہو وہ اس احساس سے خالی نہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے, وہ میرا حال جانتا ہے.
ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یعنی یہ تقوی کو ایک خاص ڈریس کا نام نہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں پہن کے تم اپنے آپ کو بڑے پارسا اور نیک ثابت کرو، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا، اس طرح کا ڈر ہونا چاہیے. اس ڈر کا نام تقویٰ ہے. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی اخلاص کی بات ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گویا سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے. دوسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادات کا اہتمام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو گویا عبادت کی غرض ہی یہی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا چلا جائے. نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور کوئی بھی کام جو دین کے نام پر انسان کرے اس کی دلیل وہاں سے لائے. آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اور وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم نہیں دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہ کام نہیں کیا. کسی بھی عبادت میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے اور وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بتانا ہمیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہمیں بتانا، اور ہمیں خود سے ایک نیا آئیڈیا آ گیا. نئے آئیڈیاز، نئی انوینشنز، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ایز لانگ ایز وہ دنیا کے کام میں ہوئے. دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں صرف وہی کام کر کے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. تیسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، حتیٰ کہ ذرا برابر برائی سے بھی بچنا. ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جو شک والی ہوں، یعنی جن کے اوپر پورا یقین نہیں کہ حرام ہے لیکن دل مانتا نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے. پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی اس کو بالکل چھوڑ نہ دے. اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کتاب سے مل جاتی ہیں، سنت سے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا مگر ہمارے ضمیر کے اندر ان کو کر کے کھٹک ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اس پر، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ہے اس میں اونچ نیچ. تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی مصیبتوں میں گرا ہوا ہو. لیکن شک والی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے اندر بے چینی اور گلٹ اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے جن سے عام طور پر لوگ نہ بچتے ہوں. تو ایک متقی انسان ان کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے میں کسی غلط راستے پہ چل پڑوں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح اپنی تکلیفوں سے، برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام بھی تقویٰ ہے. صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا
کہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرے، یعنی تن من لگائے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے، اللہ کا تقوی رکھے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا معاملہ نہ کرے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو، ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر معاملہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ جس انسان کے لیے آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اسمائل کرنے کی، خود بخود آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائے گی۔ اور جس انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی برا خیال ہے یا کوئی وسوسہ ہے، آپ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو راضی کریں کہ اس سے اچھی طرح ملے تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، تقویٰ اندر تب جاتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں جب تک اس کو صاف جگہ نہیں ملتی۔ یعنی ہم کتنی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں انڈیلیں، لیکن اگر اندر اس کو اپنی پسند کی جگہ نہیں ملی تو وہ وہاں رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے دل کو صاف کرنا اور دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی حفاظت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی وہ صاف ہو جاتا ہے، تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فزیکلی بھی دیکھیں، اگر آپ دل بند ہے، دل کی کچھ حصہ بھی اگر خراب ہے تو اس کا اثر ساری جسمانی صحت پر پڑتا ہے۔ یہی حال روحانی صحت کا بھی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہو۔ اللہ کی طرف جھکنے والے کا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ اور جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی۔ غیر بعید یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹے، خوب حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اپنے خیالات کی، اپنی زبان کی، اپنے اعمال کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو۔ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اور دل کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ دل ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، بدگمانیاں بھی آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں، اس کی حالت بدلتی رہتی۔ اب یہ نہیں کہ خیال آئے گا نہیں، کوئی برا آئے گا، وہ تو شیطان ساتھ ہے، اس کا تو 24/7 کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو خراب کرے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دل ہے کہ اس پر، اس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول ہو جائے تو پوری کنگڈم ہاتھ میں آ جائے گی، پورے کا پورا پھر انسان میرا ہی ہے، کیونکہ ہم بولتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، ہم سنتے وہ اسی طرح جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہم دیکھتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو جب دل صاف ہوگا تو ہر چیز صاف ہو جائے گی، اور جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بار بار پلٹنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے کوئی چیز باہر ہوا شیطان کا اور ادھر سے اس کو باہر نکالا اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے، پھر اپنے دل کو صحیح کر لیا، صاف کر لیا۔ پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب دل کو کس طرح صاف رکھا جائے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، سیاہ ڈاٹ لگتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو اس سے نقطہ پھیلنے لگتا ہے، اور پھیلتا پھیلتا پورا دل سے کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے اندر بے حسی آتی، اندھیرا آ جاتا ہے، سیاہی ایک اندھیرا لاتی۔ پھر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو پہننے میں آتا ہے، نہ اس کو لوگوں سے مل کے آتا ہے، نہ اس کا دل تنہائی میں لگتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔